ہمارا موضوع جو چل رہا ہے وہ ہے غصے سے متعلق. کس سے متعلق تھا؟ غصے سے متعلق ہے. غصے کو پی جانا، ٹھیک ہے، غصے کا اظہار نہ کرنا، اور غصہ کس طرح ختم ہوتا ہے. بتایا تھا میں نے آپ کو 5 چیزیں غصہ ختم کرنے کی. بھئی اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح وضو کر لے اور خاموش ہو جائے. یہ ساری چیزیں بتائی تھی نا. بھی جس کو غصہ آئے وہ یہ چیزیں ساری کر سکتا ہے. بتایا تھا نا آپ کو، یاد ہے. اسی طرح ایک اور حدیث سناتا ہوں آپ کو، کچھ اور حدیثیں آپ کو سناؤں گا غصے کے متعلق. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کسی چیز کا ایسا کوئی گھونٹ نہیں پیتا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصہ کا گھونٹ پینے سے بہتر ہو، جس کو وہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پی جائے. آدمی گھونٹ پیتا ہے نا، پانی کا گھونٹ، چائے کا گھونٹ، تو سب سے بہترین گھونٹ کس کا ہے؟ غصہ جو پی جائے، غصے کا گھونٹ ہے. کس چیز کا؟ غصہ پی جائے آدمی، ٹھیک ہے نا. یہ استعمال ہوتا ہے لفظ کہ پی جانا، غصہ پی جانا. پانی کی طرح پیتا تو نہیں ہے لیکن اسی طرح استعمال ہوتا ہے لفظ، ٹھیک ہے. غصہ پی جانا، اور کس لیے پی جائے؟ اللہ کی رضا کے لیے. کس لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. ہاں، یہ نہ ہو کہ اگلے آدمی کا ڈر ہو ویسے پی جائے، یا اگلا آدمی ویسے ہی طاقتور زیادہ ہے تو غصہ خود بخود پینا پڑتا ہے. یہ دیکھے غصہ اس کا آیا ہوا ہے، اور غصے کو پورا کرنے کا تقاضا بھی یہ رکھتا ہے، غصے کے تقاضا کو پورا کرنے کی طاقت بھی یہ رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے؟ غصے کو پی جائے اللہ کی رضا کے لیے، یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے، میں اس لیے غصے کو پی رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس سے بہتر کوئی گھونٹ نہیں ہے، اس سے بہتر چلیں. اور حدیث حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص غصہ کو پی جائے جبکہ اس میں غصہ کے تقاضا کو پورا کرنے کی طاقت بھی ہو، لیکن اس کے باوجود جس پر غصہ ہے اس کو کوئی سزا نہ دے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ساری مخلوق کے سامنے بلائیں گے اور اس کو اختیار دیں گے کہ جنت کی حوروں میں سے جس حور کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے. اپنے لیے سمجھ آئیے آپ کو، ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے کہ غصے کو پورا کرنے کی طاقت بھی یہ بندہ رکھتا ہے. غصہ کے تقاضا کیا ہوتا ہے کہ جس پہ غصہ ہے اس کو مار دو، اس کو تھپڑ مار دو، اس کو کوئی چھڑی مار دو، لات مار دو، اس کو غصہ مار دو. یہ غصے کا تقاضا کیا ہے؟ یہ ہے غصے کا تقاضا. تو غصے کا جو تقاضا ہے نا، اس کو پورا کرنے کی یہ بندہ طاقت رکھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ رکھتا ہے. لیکن اس کے باوجود کیا کرتا ہے؟ غصے کو پی جاتا ہے اور اس کو جس پر غصہ آیا اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو کیا کریں گے؟ اختیار دیں گے کہ جاؤ، یہ جنت کی حوریں ہیں، ان حوروں میں سے جس کو چاہو اپنے لیے پسند کر لو. یہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کو اختیار دیں گے جنت میں، ٹھیک ہے نا. ہاں. اس طرح ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کو روکے رکھتا ہے، جو شخص اپنی زبان کو روکے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو چھپاتے ہیں. اس کے عیب جو ہوتا ہے نا، عیب، عیوب، اس کو اللہ تعالیٰ چھپا دیتے ہیں. اس کے جتنا عیب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کے عیب کو بھی چھپا دیتے ہیں. جو اپنی زبان کو روکے رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، زبان کو جو روکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب چھپا دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو شخص اپنے غصے کو روکتا ہے اور پی جاتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روکیں گے، اس سے اپنے عذاب کو روکیں گے. یعنی جو غصے کو روک لیتا ہے اور پی جاتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو اس سے روک دیں گے، عذاب نہیں دیں گے، اس کو تکلیف نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے عذاب کو روک لے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ غصہ پی جانا ہوگا، ٹھیک ہے. اور فرمایا، اور جو شخص اپنے گناہ پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے معذرت کرتا ہے، معافی چاہتا ہے، توبہ کرتا ہے، اپنے گناہ پر کوئی گناہ ہو جائے، پھر شرمندگی ہوئے انسان کو، پھر اللہ تعالیٰ سے کیا کرے؟ معافی مانگے. کیا کرے؟ معافی مانگے. کیا ہوگا؟ یعنی معافی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عذر کو قبول فرما لیتے ہیں. یعنی جب وہ معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں یہ گناہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کی معافی کو قبول کر لیتا ہے.
تو یہ 3 چیزیں بتائی کہ جو زبان کو روک رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے، اور جو غصہ کو پی جاتا ہے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عذاب سے نجات دے دیں گے، عذاب کو روک لیں گے اس سے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو شخص اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی کو قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھی غصے سے متعلق ہے، غصے کو جب پی جاتا ہے انسان تو پھر اس کو کتنا فائدے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا فائدے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہمیں غصہ آئے تو ہم بھی غصے پر اپنا کنٹرول کر لیں اور غصے کو پی جائیں، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔